بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میلاد شریف کی برکت سے شفا مل گئی۔ حضرت میاں غلام حیدر رحمت اللہ علیہ بلوچستان کے ایک بزرگ ہوئے ہیں۔ ان کا ایک مرید تھا، اس کا نام تھا جمعہ۔ ڈاڈر شہر کا رہنے والا تھا۔ اسے علماء کرام کے لکھے ہوئے میلاد نامے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ حضرت میاں غلام حیدر رحمت اللہ علیہ کسی کام سے ڈاڈر شہر تشریف لائے۔ آپ کے مرید آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ جمعہ نامی شخص نہ آیا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے معلومات لی تو پتہ چلا وہ پچھلے 1.5 سال سے بیمار ہے اور اس کے پاؤں سوکھ چکے ہیں، چل پھر نہیں سکتا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسے بلوایا اور فرمایا آج رات میلاد نامہ پڑھو، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ مرید نے پیر کے فرمان پر لبیک کہا اور پورے یقین کے ساتھ ساری رات میلاد شریف پڑھتا رہا۔ اللہ پاک نے اس پر کرم فرمایا۔ صبح کے وقت جب اس نے اٹھنا چاہا تو عصا کے سہارے خود ہی اٹھ گیا۔ میلاد شریف پڑھنے کی برکت سے اسے شفا مل گئی اور وہ خود اپنے پیروں پر چل کر گھر پہنچا۔ میلاد شریف، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اہم برکت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل جو ماحول ہے، اسلام دشمن طاقتیں پوری قوت کے ساتھ اسلام کو مٹانے اور دلوں سے عشق رسول کی شمع بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایسی صورتحال میں خوب جوش و خروش کے ساتھ میلاد شریف منانا زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ منانے سے ایک تو یہ کہ دلوں میں محبت رسول بڑھتی ہے، دوسرا یہ کہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے کفار کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان اب بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جو محافل میلاد سجانے اور گھر گلیاں محلے سجانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، وہ نام مصطفیٰ پر تن من دھن لٹانے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوں مسلمانوں کی اسلام اور پیغمبر اسلام سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو جشن ولادت کا کافروں کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کو ایمان کی دولت مل گئی۔ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہتا تھا۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی تو پیارے آقا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جشن ولادت خوب جوش و خروش سے منایا کرتا۔ ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس کی غیر مسلم نان مسلم پڑوسن نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ شوہر نے بتایا، اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہٰذا یہ ان کے جشن ولادت کا طریقہ ہے، ان کا جشن ولادت مناتا ہے۔ مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس پر غیر مسلم پڑوسن بولی، واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے۔
کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ وہ غیر مسلم پڑوسن جب رات سو گئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں، ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہیں؟ کہا یہ نبی آخر زمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور اس سے ملاقات فرمائیں۔ غیر مسلم پڑوسن نے پھر پوچھا کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب عطا فرمائیں گے؟ بتانے والے نے کہا جی ہاں۔ اس پر غیر مسلم پڑوسن نے سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں لبیک کہا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی اور بولی میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ آپ نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی بے شک آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاحب خلق عظیم ہیں۔ جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری جمع پونجی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی، خوب نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت طعام کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نو مسلم خاتون نے حیرت سے پوچھا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شوہر بولا تمہارے مسلمان ہونے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں۔ پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ شوہر بولا میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر ایمان قبول کر چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت، یہ واقعہ تذکرۃ الواعظین صفحہ نمبر 600 پر لکھا ہوا ہے۔